بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ محترم علماء کرام، میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کا فضل و کرم ہے جس کے نام سے ہر کام شروع ہوتا ہے اور ختم بھی ہوتا ہے، ساری نعمتیں اسی کی ہیں۔ وما بکم من نعمت فمن اللہ، ہر نعمت اللہ ہی کی دی ہوئی ہے۔ ابھی آپ نماز باجماعت سے فارغ ہوئے اور اب قرآن مجید کی آیتوں کی تلاوت سنیں۔ جیسا کہ اعلان ہوا، استقبال رمضان پر کچھ باتیں ہوں گی۔ میں موضوع پر آنے سے پہلے ایک بات، چونکہ یہ بھی ضروری ہے، معاشرے کے لیے ضروری ہے۔ ابھی میرے ساتھ ایک معصوم بچی جو ہے نظم سنا رہی تھی، وہ تقریباً 6ٹھی جماعت میں پڑھ رہی ہے، وہ بھی پوچھ لیا میں، ذرا بار بار جھانک کے دیکھ رہا تھا، آپ لوگ بھی دیکھ رہے تھے۔ تو بچی جو ہے کون سی زبان میں اردو پڑھ رہی تھی؟ کون سی زبان میں؟ اردو میں پڑھ رہی تھی، لیکن لکھی ہوئی ہے وہ نظم جو ہے انگریزی میں، گویا کہ اردو کا جنازہ نکل رہا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ معاملہ ہمارے ساتھ سمر اسلامک کیمپ میں بھی بہت سارے بچے ہمارے مختلف مقامات سے آتے ہیں، اردو لکھنے نہیں آتا، SLC پڑھ لیے، +2 پڑھ لیے، اپنا نام نہیں لکھ سکتے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے، چاہے وہ اردو اسکول ہو چاہے انگلش اسکول ہو، مادری زبان سے ہمارے بچوں کا تعلق ہونا۔ سمجھ رہے ہیں بات آپ؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ انا للہ کے ساتھ ہی سنا رہا ہوں آپ کو کہ ہماری زبان، جس میں ہماری پوری دین کا سرمایہ اسی میں ہے، اسی زبان میں ہے، ہمارے بچوں کو اردو لکھنے بھی نہیں آتا، پڑھنے بھی نہیں آتا، لکھتے بھی ہیں تو انگریزی میں۔ یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ میں افسوس کے ساتھ بول رہا ہوں، اسکول تک بھی پیغام پہنچے، ٹیچروں تک بھی پہنچے، مینجمنٹ تک بھی پہنچے، بچوں کو اردو لکھنے پڑھنے پر مجبور کرنا۔ آج آپ کو معلوم ہے حالت یہ ہے کہ حکومتیں جو ہیں اقلیتوں کی ہر چیز کو آہستہ آہستہ ختم کرتے کرتے، جتنے اردو پوسٹ ہیں اسے بھی ختم کرنے کے چکر میں ہیں۔ عربی پوسٹ، آپ کو اندازہ نہیں ہوگا، ہمارے پاس قریب میں اورینٹل باقاعدہ اسکول ہے آمبور میں، وہاں پر کئی پوسٹ تھے افضل کے بیس پر، عربی پوسٹ۔ جو ریٹائرڈ ہوتے گئے اس کے بعد کوئی ان کا بدیل نہیں آیا، پوسٹ ختم ہوتے چلے گئے، عربی پوسٹ۔ اردو کا بڑا المیہ، اردو کے ساتھ یہ چیز ہے، لیکن ہمارے بچوں کا بھی حال تو یہی نہ ہے۔ ہم لوگ اسکولوں میں اردو زبان پر اہمیت نہیں دے رہے ہیں۔ اب وہ نتیجہ دیکھو، بچی پڑھ بھی رہی ہے، انگریزی میں لکھ کر اردو نظم پڑھ رہی ہے۔ میں درد کے ساتھ بتا رہا ہوں کہ ہمارے دین کا ایک بڑا سرمایہ، مادری زبان کیا ہے پوچھو، اردو بولیں گے بڑے فخر کے ساتھ۔ جب اردو لکھنے نہیں آتا، اردو پڑھنے نہیں آتا، اردو کتاب پڑھ نہیں سکتے، پھر اسکولوں کی ضرورت کیا میرے دوست؟ ایک سوچنے کی چیز ہے یا نہیں ہے؟ سوچ کر دیکھو، باقاعدہ جو اردو پر بچوں کو زور دو، جہاں انگریزی پڑھاتے ہیں اس سے زیادہ اہمیت آپ کو اپنی زبان پر دینا ہے۔ اپنی زبان کو اہمیت دے کر اس میں باقاعدہ پریکٹس کرنا ہے، لکھنے میں، بولنے میں، باقاعدہ یہ سب چیز ہونا چاہیے۔ اس لیے ایک چیز اگرچہ کہ بیچ میں درمیان میں شاید میں بھول جاؤں گا، اس لیے شروع میں بتا رہا ہوں، عام طور پر اردو اسکولوں کا حال ایسا ہی ہے۔ اور اسکولوں کا ایک مجبوری کیا ہے، حکومتی سطح پر ہمارے حساب سے بول رہا ہوں، استاد بچوں کو سختی نہیں کر سکتا، مار نہیں سکتا۔ اگر کچھ بھی، اگر ذرا بھی بچے کو شکایت ہوئی تو فوراً بچہ جو ہے
اوپر کے ہائر جو اتھارٹی ہیں ان کو فون کر کے بول سکتا ہے تو وہ استاذ کو جو ہے سسپینڈ تک کر سکتے ہیں. ایسے قوانین آ رہے ہیں. بچوں پر کیا تعلیم، کیا تربیت، کیا بچے پڑھیں گے؟ نتیجے میں نوجوان نسل جو ہے آج بگڑ رہی ہے. آپ لوگوں کو تجربہ نہیں ہوگا، یا ہوتا بھی ہے تو شاید اللہ عالم. ایک نئی نسل کی جو تباہی ہے، نشہ آور اشیاء کا استعمال عام ہوتے جا رہا ہے. SLC کے بچے، 11th کے بچے، +2 کے بچے کس کے عادی ہو رہے ہیں معلوم ہے؟ نشہ اور اشیاء. اور وہ بچوں کو جو ہے سختی بھی نہیں کر سکتے اسکولوں میں. یہ حالت ہو رہی ہے. خاص کر ہماری نئی نسلوں کی حالت بہت خراب ہے. اس کا پورا ذمہ استاذ پر، مولوی صاحب پر مت رکھو آپ لوگ. یہ ذمہ جو ہے ماں باپ کا بھی ہے. آپ کا بچہ کب آ رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کیا استعمال کرتا ہے، آپ کے پیسے کیسے استعمال ہو رہے ہیں، یہ سب ذرا دیکھیے آپ لوگ. خاص کر اسکولوں میں، کالجوں کا حال بہت برا ہے. اور مسلم بچیاں آپ خوش ہیں برقعے کے ساتھ جا رہے ہیں کالج کو بول کر. سوشل میڈیا میں ایسی ویڈیو بھی آ رہے ہیں کہ بچیاں برقعے میں تو ہیں، سگریٹ پیتے ہوئے. ایسی تعلیم سے وہ جاہل رہ جائیں بہتر ہے. ایسی تعلیم، مخلوط تعلیم، لڑکوں کے ساتھ، ان کے ساتھ، ان کے ساتھ، کیسے ایسی چیزیں آ رہی ہیں جن کو دیکھنے میں ہمیں شرم آ رہی ہے. میرے دوست، تعلیم کے نام سے بربادی بڑی تیزی کے ساتھ آ رہی ہے. میں یہ بتا رہا ہوں، جو لکھنا چاہیے، پڑھنا چاہیے، وہ چیزیں کم ہو گئی ہیں، اور بیکار چیزوں میں ہمارے بچوں کے دلچسپیاں بڑھ گئی ہیں. میں یہ بتانے کے لیے آپ کو یہ بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ سب ذمہ ماں باپ کا بھی ہے. استاذ بھی اپنا کام کر رہا ہے، مولوی صاحب بھی اپنا کام کر رہے ہیں. جب تک سب مل جل کر ان بچوں پر، ان نوجوان نسلوں کی حفاظت پر جو ہے فکر مند نہیں ہوں گے، بچوں کا مستقبل بہت خراب ہو جائے گا. یہ بچے جو آئندہ جو ہے صحیح رہنما نہیں بنیں گے الا ماشاء اللہ. اللہ حفاظت فرمائے. تو بہرحال اسکولوں کا حال، کالجوں کا حال اشارہ کر رہا تھا میں. تو بہرحال آج کا جو موضوع ہے، جسے ہمارے شاگردوں نے اعلان کیا ہے کہ استقبال رمضان کے نام سے آیت پڑھی گئی سورہ بقرہ کی، جس میں روزے کی فرضیت کا اعلان ہوا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام. تو رمضان کے روزوں کی فرضیت کا اعلان ہوا ہے سورہ بقرہ کی آیتوں میں. جیسا کہ اعلان یہ بھی ہوا کہ 10-11 دن میں یہ ایام شروع ہونے والے ہیں. تو اس کا استقبال آپ کیسے کریں گے، ایک اہم مسئلہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے اس ماہ رمضان کو پانے کے لیے اللہ سے دعا کریں گے. اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے مقدر میں، ہمارے نصیب میں یہ مبارک گھڑیاں رکھے تاکہ ہم مغفرت کا مہینہ پا سکیں. جب تک اللہ تعالیٰ ہمارے مقدر میں یہ چیز اگر نہیں لکھے گا تو سمجھو کہ ہم لوگ محروم بھی رہیں گے. اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو ہے یہ ماہ رمضان پانے کی توفیق نصیب فرمائے. اس لیے کہ یہ مہینہ معمولی مہینہ نہیں، مغفرت کا مہینہ، رحمت کا مہینہ، بشارتوں کا مہینہ، جہنم سے آزادی کا مہینہ، غمخواری کا مہینہ، صبر کا مہینہ، قرآن کا مہینہ، صدقہ و خیرات کا مہینہ، اعتکاف کا مہینہ. رمضان میں نیکیاں لوٹنے کا موسم ہے. یہ پانے کے لیے بھی اللہ سے توفیق چاہیے. کتنے لوگ ایسے ہیں جو اس کی سے تمنائیں کرتے کرتے اس سے وقت سے پہلے ہی اللہ کو پیارے ہو گئے. کتنے لوگ ایسے ہیں. قریب میں ایک ویڈیو یہ سوشل میڈیا میں یہ بھی آیا کہ ایسی اولاد بھی دنیا میں ہے. یہ بتانے کے لیے میں آپ کو یہ واقعہ نقل کر رہا ہوں. باپ کا جنازہ قبر میں اتار بھی دیے، بعد میں جو ہے نیچے اتر کر قبر میں بیٹا جو ہے باپ کے انگوٹھے کو بانڈ پیپر میں باقاعدہ اس کے تھم لگانے کی کوشش کر رہا تھا. اسی کے ساتھ اس کی روح بھی قبض ہو گئی. یہ زمانہ ایسا ہے. باپ کی دولت لوٹنے کے واسطے کچھ پیپر بنا لیا ہے اور وہ خبر میں اتار کر کے اس کے انگلیوں سے نشانی لگانے کے چکر میں تھا، روح قبض ہو گئی. یہ ایسا زمانہ ہے. یہ آج کے زمانے میں ہر چیز میں آدمی صرف پیسہ 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 یہی دیکھتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کان لابن آدم وادیان من ذهب لابتغى ثالثا.
لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب، ابن آدم کی جو فطرت ہے اس کی طرف اشارہ کر کے بتائے کہ آدم ذات ایسا ہے، اگر اسے 2 وادی برابر سونا مل جائے تو تیسرے وادی کی تلاش میں رہے گا۔ وادی کسے بولتے ہیں سمجھ لو، سمجھو کہ اس طرف ایک پہاڑ ہے، اس طرف ایک پہاڑ ہے، درمیان کا جو راستہ ہے نا اس کو بولتے ہیں وادی۔ دائیں اور بائیں پہاڑ کا سلسلہ چل رہا ہے، درمیان میں جو سیلاب آنے کے لیے راستہ ہے، پہاڑی راستے کے درمیان کا جو آنے جانے کا جو راستہ ہے اس کو وادی بولتے۔ اگر اتنا جو ہے سونا مل گیا 2 وادی برابر تو تیسرے کی تلاش میں رہے گا، تیسرا بھی مل گیا، چوتھے کی تلاش۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ انسان ایسا ہے پیسوں کے لیے بھکا ہے، میں لا یملأ جوف ابن آدم الا التراب۔ اس کا منہ کب بند ہوتا ہے؟ جب آپ اسے خبر میں اتار کر بسم اللہ والا ملت رسول اللہ بول کر 3 بار مٹھی بھر مٹی اٹھا کے ڈالتے ہیں خبر پر، سنت سمجھ کر، سنت پر عمل کرتے ہوئے، تب تک جو ہے آدمی پیسہ 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 پیسہ، ہر چیز میں مادیت، یہ حالت ہے ہماری۔ تو یاد رکھو یہ سب چیزیں ہمیشہ کام نہیں آتی، تو ہمیں کچھ سنوارنا ہے اپنی زندگی کو، تو اس کے لیے ماہ رمضان جو آ رہا ہے تو اسے سب سے پہلے اللہ سے توفیق طلب کرنا، اللہ سے ان مبارک گھڑیوں کو پانے کے لیے۔ ہمارے اسلاف کا حال یہ تھا، 6 مہینے دعائیں میں مصروف رہتے تھے، پروردگار مجھے وہ ایام نصیب فرما، پروردگار مجھے وہ دن نصیب کر بول کر باقاعدہ 6 مہینے دعائیں کرتے تھے۔ پھر رمضان گزرنے کے بعد مستقل کئی مہینے دعاؤں میں وقت گزارتے، جو کچھ عمل ہوا ہے رمضان میں اے اللہ اسے قبول کر قبول کر قبول کر۔ ہمارے اسلاف کا یہ حال تھا بھائی۔ ہم لوگ جو ہیں مادی دنیا کے اندر ایسے کھو گئے ہیں، نہ ہمارے اندر فکر آخرت ہے، نہ تصور آخرت ہے، نہ موت کا ڈر ہے، نہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کی خواہش ہمارے دلوں میں ہے، الا ماشاء اللہ۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ سے توفیق طلب کرو، یہ ایام پانے کی سعادت اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ دوسری چیز جو استقبال رمضان کے لیے ضروری ہے، سب سے پہلے گناہوں سے توبہ کرنا، خالص توبہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے اپنے سارے جو کرتوت ہیں، برے اعمال ہیں، ان تمام سے اللہ سے معافی مانگ کر اللہ سے قریب ہونے کے لیے توبہ کرنا۔ جیسے کہ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، خالص توبہ کرنا، پورے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑا کر اللہ سے معافی مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، خالص توبہ کرنا۔ توبے سے پہلے 3 باتیں یاد رکھنا ہمیشہ، کہ آپ توبہ کرنے سے پہلے اپنے گناہوں پر شرمندہ ہونا، جو ہم سے جو غلطیاں ہوئی ہیں اس پر شرمندگی کا اظہار بھی ہونا۔ دوسری چیز سب سے ضروری ہے گناہوں سے باز بھی آ جانا، گناہوں کو چھوڑ دینا، گناہوں کو چھوڑنا، ساتھ میں گناہوں پر شرمندگی کا اظہار بھی ہونا۔ اور تیسرا کام ضروری ہوتا ہے کہ آئندہ نہیں کرنے کا پکا ارادہ ہونا، تب چل کر کے توبہ جو آپ کا صحیح ہوتا ہے۔ توبہ صحیح ہونے کے لیے کیا کیا ضروری ہے؟ پہلے گناہوں سے باز آ جانا، دوسری چیز شرمندگی کا اظہار بھی ہونا، اور تیسرا پکا ارادہ کر لینا کہ میں آئندہ ایسی جو غلطیاں ہم سے ہوئی ہیں اے اللہ معاف کر، میں آئندہ ایسی غلطیاں نہیں کروں گا۔ چوتھا ایک کام ہے توبے کے اندر ضروری ہوتا ہے، وہ بھی لوگوں کا حق ادا کرنا، لوگوں کے حقوق جو ہم پر ہیں، جو کچھ کوتاہیاں ہوئی ہیں، باقاعدہ اس کا احساس ہونا اور اس حق ادا کرنا، لوگوں کا حق ادا کرنا، جو وعدے کیے ہیں لوگوں سے وہ پورا کرنا، دینے دلانے کے قصے ہیں باقاعدہ وہ بھی جو ہے جو لوگوں سے ہم نے وعدہ کیا ہے وہ بھی ادا کر دینا۔ بھائی بہنوں کا حق ہمارے اوپر رہتا ہے، بعض گھروں میں والد کی وفات ہو جاتی، زمانہ گزر جاتا، ترکہ بڑھتا بھی نہیں، کیا بھی نہیں، تقسیم نہیں کرتے، میراث تقسیم نہیں کرتے، ترکہ تقسیم نہیں کرتے، جائیداد میں کچھ لوگ فائدہ اٹھا رہے، بہنیں محروم ہیں۔ خاص کر عام طور پر ہمارے گھروں میں عورتوں کا حق مارا جاتا،
بھائی قابض ہو گیا گھر کے اوپر، بس زندگی بھر وہی قابض. اصولاً غلط ہے یہ چیز. بھائی صاف بات بول رہا ہوں، اس میں کوئی جو ہے چاپلوسی نہیں ہے، سیدھی سادی بات. وفات ہو گئی کسی کی بھی، چاہے میری ہو چاہے مولوی صاحب کی ہو، کسی کی بھی ہو، 3 دن ہے زیادہ زیادہ غم منانے کا ٹائم. چوتھا دن جو بڑا کام، جو ضروری کام ہے، ہماری جائیداد پر جو ایک نظر ہونا، یا ہمارے قرضوں پر ایک نظر ہونا، جو ہے کیا کیا ہے، جو پراپرٹی ہماری ہیں فوراً تقسیم ہو جانا، یا جو ہے مقروض ہوں کیا میں، اس کے بارے میں بھی دیکھنا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب لوگوں نے شہید کیا تھا، اس مجوسی نے، ان بیماری کے آخری دنوں میں بھی حضرت عمر نے اپنے فرزند سے کہا تھا کہ میرے فلاں 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 قرض ہیں، یہ سب بیٹا ادا کرنا، میں فلاں فلاں لوگوں سے لیا ہوں، دینے کا بھی ہے لینے کا بھی ہے، یہ فلاں، یہ سب ذمہ ادا کرنا. یہ چیز جو ہے ہر گھر میں ہونا. تیسرے دن کے بعد آپ فوراً جو ہے اس میت کا جو بھی حق ہے، چاہے کم مال کیوں نہ ہو، زیادہ مال کیوں نہ ہو، پہلے وہ تقسیم ہو جانا. آج کے زمانے میں بھیک مانگنے والا جو فقیر ہے، وہ بھی جو ہے پراپرٹی کا مالک ہے. آپ اسے معمولی نہ سمجھو، باقاعدہ بینک ہولڈر ہے، وہ اکاؤنٹ ہولڈر ہے، وہ فقیر. آج کا جو فقیر ہے، فقیر نہیں انہیں، ہمیں فقیر اس کے سامنے. باقاعدہ جو ہے اس کے اکاؤنٹ ہے، باقاعدہ یسبی اکاؤنٹ بھی ہے، اس کے پیسے بے حساب رہتے ہیں. بلکہ بعض فقراء ایسے بھی ہیں، پورے دن لوٹنے کے بعد لوگوں سے بھیک مانگ کر، اس کے بعد سود پر، انٹرسٹ پر لوگوں کو قرضاں دیتے ہیں. ایسے فقیراں بھی ہیں ہمارے ماحول میں. بھیک مانگنا عادت ہو گئی ہے لوگوں میں، خاص کر ہمارے ماحول میں. بتا رہا ہوں، جمعے کے دن 12 بجے ہم لوگ نماز کی تیاری میں رہتے ہیں، نماز جانے کے واسطے. عورتوں کے عورتیں، بچوں کے بچے آ جاتے ہیں بھیک مانگنے کے واسطے. یہ سب کیا ہیں؟ تن آسانی کے ساتھ، محنت کیے بغیر پیسے کمانے کے چکر میں رہتے. خیر یہ سب چھوڑیے، بول رہا ہوں تو یاد رکھو، پراپرٹی کی تقسیم کے لیے ضروری ہے، چاہے کوئی بھی آدمی ہو، چھوٹا ہو بڑا ہو، فوراً وہ مال تقسیم ہو جانا. بھائی بہنوں کا حق ادا ہو جائے، بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، چاہے وہ گھر کی شکل میں ہو یا کوئی اور چیز کی شکل میں ہو، پہلے تقسیم ہو جانا. یہ بھی جو حق ہے. بعض لوگ جو ہیں عمرے پہ عمرے کرتے جا رہے ہیں، حج پر حج کرتے جا رہے ہیں، لیکن بھائی بہنوں کا حق کیا بھی نہیں. جمعے کے دن دیکھو صف اول میں آ کے بیٹھے ہیں، لیکن کیا ہے، اونٹ کا ثواب پانے کے لیے آئے ہیں، لیکن جبکہ بھائی بہنوں کا حق دبا کے بیٹھے ہیں. بعض حضرات جو جمعے کی فضیلت پانے کے واسطے سب سے پہلے آ جاتے، خوشی کی بات، اللہ قبول فرمائے. لیکن کیا ہے، عملی زندگی میں بھائی بہنوں کا حق جو ہے سب یہاں سے وہاں تک ہڑپ کر لیے. پوچھے تو غصے میں آ جاتے، لڑائی کی نوبت آ جاتی، رشتے ٹوٹ جاتے. اس کے بعد سے جو بہنیں بیچاری جو ہے زبان بند کر لیتی، کب دے تاکہ دے دے، چھوڑو ایسا بول کر. ایسا ہوتا ہے معاشرے میں، یہ سب چیز غلط ہے. توبے کے اندر یہ بھی اہم شرط ہے، آپ حقوق جو پہلے ادا کریں، آپ بھائیوں کا حق، بہنوں کا حق، رشتہ داروں کا حق. وَآتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ. اللہ کا فرمان ہے حقداروں کا حق ادا کرو، مسکینوں کا، فقیروں کا، مسکینوں کا، رشتہ داروں کا، سب حق ادا کرنا. توبے کے اندر یہ چوتھی بات بہت اہم ہے. لوگ بیٹھے بیٹھے جو ہے اے اللہ معاف کر معاف کر بول کر بول دیں گے، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے. آدمی کو عادت ہے، اس بھی صبح میں بھی توبہ کرتا ہے، شام میں بھی کرتا ہے، پھر وہی غلطیاں کرتے رہتا ہے. توبۃ نصوح نہیں ہے ہمارے پاس. خالص توبہ کب ہو؟ یہ چاروں چیزیں، بلکہ چوتھی چیز بہت اہم، حقوق العباد کا حق ادا کرنا، لوگوں کا حق ادا کرنا، لوگوں کا قرض ادا کرنا. خاص کر بیپاریوں کے لیے بول رہا ہوں. آج کل بیپاری جو ہے کیا سمجھتا ہے، لوگوں کا حق دبا دیا بولے تو سب سے بڑا ہوشیار آدمی سمجھ جاتا. پارٹنر ہے، پارٹنر کا حق دبا دیا، پارٹنر کو جو ہے جہاں تک ہو سکے غلط حساب بتا کر کے حسابات ختم، اور پورے مال پر قابض ہو جانا. یہ جو ہے بہت زیادہ ہوشیاری کی بات سمجھ جاتے لوگ. غلط بات ہے. پائی پائی کا حساب اللہ کے پاس ہوگا، یاد رکھو. چاہے آپ پر لوگ اعتماد کر لیں بظاہر، لیکن اللہ دیکھ رہا ہے، یاد رکھو. اللہ کے پاس کوئی چھوٹنے والا نہیں ہے. حقوق العباد سب سے اہم ہے. حدیث میں آتا ہے
کہ ایک شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں سوائے قرض کے، شہید کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں الا الدائن فرمایا، مگر قرض کے۔ بعض جنازے آتے تھے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پوچھتے، باقاعدہ سوال کرتے، کیا بھائی اس کا کہتے قرضہ ہیں کیا؟ جب بولتے صحابہ ہاں قرض ہے یا رسول اللہ، تو بولتے صلو علی صاحبکم، میں تو نہیں پڑھا تھا بھائی، آپ لوگ اپنے ساتھی کی نماز پڑھ لو، میں تو نہیں پڑھا تھا۔ اتنے میں ایسا ہی ہوا ایک واقعہ، ایک صحابی اٹھے بولے یا رسول اللہ اس کا قرض میرے اوپر ہے، میں ذمہ لیتا ہوں بولے۔ پھر آپ نے آگے چل کر کے ان کی نماز جنازہ پڑھائی۔ یہ ہے حقیقت ہے، شہید کی شہادت اپنی جگہ میں، تن من دھن کی ساری قربانیاں اپنی جگہ میں، لیکن حقوق العباد باقی رہا، اس کی مغفرت نہیں ہو رہی ہے۔ معمولی نہ سمجھو بھائی، قرض جو قرض ہی ہے، لوگوں سے لینا آسان ہے لوگوں کے پاس، لیکن دینے کے لیے پہلے سے ارادہ بھی نہیں ہوتا، دل بھی نہیں آتا لوگوں کو، یہ سب غلط ہے۔ حدیث میں آتا ہے جو آدمی قرض ادا کرنے کی نیت سے لیتا ہے اللہ اسباب مہیا کرتا ہے، جو آدمی پہلے سے جو نہیں دینے کا ارادہ کرتا اللہ اس کا راستہ بھی بند کر دیتا۔ یہ یاد رکھو، نیتوں پر معاملات کا دار و مدار ہوتا ہے، آپ کی نیت اچھی ہے اللہ اسباب مہیا کرے گا۔ اس لیے خصوصاً توبے کے ساتھ یہ یاد رکھو کہ حق ادا کرنا، حقوق العباد اہم چیز ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں بیوی کا مہر زمانہ ہو گیا شادی ہو کر مہر تک ادا نہیں کرے، ایسے بھی لوگ ہیں۔ آج کل الحمدللہ ایک اچھا رواج ہے، ایک اچھا سسٹم چل رہا ہے، مہر معجل دے رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے، ورنہ ہمارے بچپن میں 500 600 وہ زمانے کے حساب سے، یا جو ہے ہزاروں میں رکھتے، 780 پہ 6 روپے، پھر اس کے بعد کیا ہے وہ دینے کا ارادہ بھی نہیں رہتا، کیا بھی نہیں۔ جنازہ جب گھر سے نکلتا ہے تو گلی میں جانے والا پوچھتا، ذرا پوچھو بیوہ کو قرض وہ مہر معاف کر دے کیا؟ پوری زندگی انہیں گزارا بھائی، اب گلی میں جانے والا کو فکر ہے، انہیں پوچھتا ہے وہ بیوہ کو پوچھو مہر معاف کر دے کیا؟ ایک شرم اور حیا کی چیز ہے نہیں۔ ایک بیوی کا حق بھی ادا نہیں کر سکا، مہر ادا کیے بغیر چلے گیا، بعد میں کوئی دوسرا آدمی تیسرا آدمی یاد دلا رہا ہے، یہ سب عیب ہے میرے دوست۔ پرانے لوگ جو لوگ وہ زمانے میں شادیوں کے وقت میں جو مہر متعین کیے، اگر وہ نہیں دیے ہیں تو سب سے پہلا حق یہ بھی ہے فوراً ادا کرو۔ رمضان آنے سے پہلے، رمضان آنے سے پہلے مہر بھی جو ہے ایک قرض ہے میرے دوست، عورت کا حق ہے وہ۔ قرآن میں صاف اللہ فرمایا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدَقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کا حق مہر بخوشی ادا کر دو۔ فَإِن تِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا، اگر عورت بخوشی جو ہے آپ کو اپنے حق مہر میں سے کچھ دے رہی ہے، آپ کھاؤ، وہ الگ چیز ہے، لیکن حق مہر پہلے ادا کرنا توبے سے پہلے یہ بھی ایک اہم چیز ہے۔ توبے سے پہلے حقوق العباد میں لوگوں کے قرضوں کی اہمیت اپنی جگہ میں۔ بعض قرض جو ہیں وعدے کی شکل میں ہوتے ہیں، وعدے کی شکل میں، وہ بھی جو ہے قرض ہی ہے۔ آپ نے کسی کو دینے کا یا کسی کو کچھ بخشنے کا، کچھ عنایت کرنے کا بھی وعدہ کیا ہوگا، تو جو بھی آپ کی زبان سے نکلا ہے لوگوں کے حقوق کے تعلق سے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں توبے سے پہلے۔ توبہ کرنا ہو تو پہلے یہ چاروں باتیں یاد رکھو، گناہوں سے باز آ جاؤ، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، اللہ صاف فرما رہا ہے ایمان والو اللہ کی طرف رجوع کر لو۔ رجوع کی کیفیت جو ہے پورے دل و دماغ کے ساتھ ہونا چاہیے، دل و دماغ کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا خوف ہمارے دلوں میں ہو کہ اگر یہ دنیا میں ہم لوگ نہیں دے سکے، یاد رکھو قیامت کے دن پائی پائی کا حساب وہاں دینا پڑے گا، کوئی چھوٹے گا نہیں وہاں پر۔ ایک بکری اگر بغیر سینگ کے ہے اور ایک سینگ والی بکری اگر اسے دنیا میں سینگ مار رہی ہے تو اس کا بھی مواخذہ وہاں ہوگا، اس کا بھی جو ہے باقاعدہ جو ہے حساب و کتاب ہوگا وہاں، کوئی چھوٹے گا نہیں اللہ کے پاس۔ رائی کے دانے کے برابر بھی نیکیاں ہیں آپ کی، اس کا اجر ملے گا، رائی کے دانے کے برابر بھی آپ کے گناہ ہیں، اس کا بھی حساب و کتاب ہوگا۔ فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ۔
یہ سب چیزیں برحق ہیں میرے دوستوں۔ دنیا ہزار ترقی کر لے لیکن شریعت اپنی جگہ میں ہر بات صاف صاف بتا رہی ہے۔ معاملات میں صحیح ہونا، معاملات میں درست ہونا، صحیح ہونا۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمان میں سے ہر بندہ جو ہے اللہ کے پاس غلام کی حیثیت سے آئے گا آپ کے پاس۔ وکلہم آتیہ یوم القیامۃ فردا، تنہا تنہا آئیں گے آپ سب اللہ کے پاس، حساب و کتاب ہوگا اللہ کے پاس۔ اس سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جاؤ کہ یہاں دنیا جانے یا نہ جانے اللہ جان رہا ہے، مواخذہ ہونے والا ہے، حساب و کتاب ہونے والا ہے۔ یہ بہت اہم ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بندوں سے حساب و کتاب جب لے گا تو تنہا تنہا بلا کر کے سب سے انٹرویو لے گا۔ بعض بندوں سے اللہ پوچھے گا، اے میرے بندے کیا تجھے یاد ہے فلاں دن تو نے فلاں کام کیا تھا، فلاں غلطی تجھ سے ہوئی تھی، فلاں گناہ ہوا تھا۔ بندہ اقرار کر لے گا تو اللہ فرمائے گا میں نے اس دن جو ہے اس گناہ پر پردہ ڈال دیا تھا، اگر میں اسے سامنے لے کر آتا لوگوں کے تو رسوا ہو جاتا تھا، تو ذلیل ہو جاتا تھا۔ میں نے اس دن پردہ ڈال دیا، آج میں تجھے میں معاف بھی کر رہا ہوں، چلے جا۔ یہ اللہ کی شان کریمی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ رحمان بھی ہے، رحیم بھی ہے، اس کی مغفرتیں بہت وسیع ہیں، سب کچھ ہے اپنی جگہ میں۔ جب وہ پکڑنے پر آتا ہے تو کوئی چھوٹ نہیں سکتا، کوئی چھوٹ نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے ان اللہ لا یملی للظالم حتی اذا اخذہ لم یفلتہ، اللہ جو ہے ظالموں کو ڈھیل دیتا، مہلت دیتا۔ جب اللہ پکڑنے پر آتا ہے کوئی چوک نہیں سکتا اللہ کے پاس۔ یہ جوانی پر، طاقت پر، کسی چیز پر ناز نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ جو ہے ہر چیز کا ایک وقت رکھا ہے، وہ وقت آنے سے پہلے توبہ کر لو۔ توبے کا ایک وقت مقرر ہے میرے دوستو۔ سکرات کا ایک عالم ہے، سکرات کا عالم آنے کے بعد اگر آپ توبہ بھی کریں گے اللہ قبول نہیں کرے گا۔ موت کا منظر سامنے آنے کے بعد اللہ قبول نہیں کرتا۔ انما یقبل توبۃ العبد ما لم یغرغر، حدیث میں آتا ہے سکرات کا مرحلہ آنے سے پہلے تک توبہ اللہ قبول کر لیتا۔ وہ ٹائم آنے کے بعد اگر آپ 1000 معافی بھی مانگیں گے قبول نہیں ہوگا۔ اور ایک ہے اس موقع پر کوئی آدمی مرنے کے قریب میں موت کے مناظر دیکھنے کے بعد اگر وہ جو ہے ایمان بھی لانا چاہے کافر، وہ ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ایمان کا نام ایمان اضطراری، مجبوری کا ایمان، وہ قبول نہیں ہوتا۔ جس طرح توبہ قبول نہیں ہوتا اس ٹائم میں وہ ایمان بھی قبول نہیں ہوتا۔ حالانکہ فرعون مردود جو ہے پوری زندگی میں تمہارا رب ہوں بولتا رہا پوری زندگی، مرنے کے قریب جب پہنچا، ڈوبنے کے قریب پانی جب سر کے اوپر آ گیا، انی تبت الآن، اس نے کہا تھا۔ کون بولا؟ فرعون بولا میں اب توبہ کر رہا ہوں، بلکہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے رب پر ایمان لایا ہوں، یہاں تک بول دیا انہیں، قبول نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ایمان جو ہے اختیاری نہیں تھا، وہ مجبوری کا ایمان تھا، اضطراری تھا وہ۔ تو اسی طرح توبے کا ایک ٹائم مقرر ہے۔ پھر اللہ نے یہ بھی فرمایا وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ، ایسے لوگوں کا توبہ بھی اللہ قبول نہیں کرتا، پوری زندگی برائیاں کرتے جا رہے ہیں۔ موت کا ٹائم جب سامنے آیا، فرشتے سامنے آ گئے، ملک الموت سامنے آ گیا، اس ٹائم میں جو ہے اگر اسے اللہ یاد آئے اس کا ایمان کا کوئی حساب بھی نہیں، توبے کا کوئی حساب بھی نہیں۔ اس لیے توبے کا وقت یہ ہے جب اللہ آپ کو صحت اور تندرستی حواس کے ساتھ رکھا ہے، ہوش اور حواس کے ساتھ اللہ آپ کو رکھا ہے، آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اللہ رکھا ہے۔ اس ایسے موقع پر ٹھنڈے دل سے بیٹھ کر اللہ سے معافی مانگو۔ معلوم ہے آپ کو ایک حدیث میں یہاں تک آیا ایسے لوگوں کی توبہ اللہ قبول کر لیتے ہیں جو بندہ اللہ سے گڑ گڑا کر معافی مانگتا تو، اور اللہ جو ہے خوش ہو جاتا ہے بندہ جب توبہ کرتا ہے تو۔ جیسے ایک حدیث میں آتا ہے ایک آدمی اپنے ساز و سامان کے ساتھ سواری پر جا رہا تھا، دوپہر کا وقت، گرمی سے پریشان ہو کر اپنے سواری کو ایک طرف باندھ کر کے
تھوڑی دیر آرام کرنے کو سے سو گیا، اٹھ کر دیکھتا ہے تو سواری غائب، زاد سفر غائب، سامان سفر غائب، سب چیزیں اسی میں تھی، بیچارہ مرنے کے قریب ہو گیا، ڈھونڈتا رہا پریشان ہو کر بے ہوش ہو کے پڑ گیا تھوڑی دیر۔ جب اٹھ کے دیکھتا ہے تو پھر دوبارہ وہ جانور حاضر، سواری حاضر، سامان حاضر، خوش ہو جاتا ہے۔ خوش ہو کر بے اختیار زبان سے کیا نکلا؟ اللہم انت عبدی وانا ربک من شدت الفرح۔ حدیث میں آتا ہے خوشی کے مارے زبان سے ایسی بات بول دیا جو نہیں بولنا چاہیے تھا۔ خوشی میں آگے کیا بول رہا ہے؟ اللہم، اے اللہ، انت عبدی، تو میرا بندہ ہے، میں تیرا رب ہوں۔ الٹا بولنا تھا بھائی، میں تیرا بندہ ہوں، تو میرا رب ہے، بولنے کے بجائے خوشی میں کیا بول دیا انہیں؟ اللہ اسے بھی معاف کر دیا۔ تو اللہ جو ہے ایسے ہی خوش ہوتا ہے جیسے ایک پریشان حال آدمی اپنی چیزیں کھونے کے بعد، دوبارہ مایوس ہونے کے بعد جب چیز اپنے سامنے پا لیتا ہے تو بندے کے اس توبے سے اللہ اسی طرح خوش ہوتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو آدمی توبہ کر لیتا ہے گناہوں سے، مرد ہو عورت ہو، ان کی حیثیت ایسی جیسے کوئی گناہ ہوا ہی نہیں۔ تو رمضان سے پہلے استقبال سے کا مطلب ہی یہی ہے، پہلے آپ اپنے دلوں کو صاف کرو، دلوں کی قدورتوں کو صاف کرو، دلوں کی بیماریوں کو دلوں سے خالی کرو۔ پہلے میں آپ کو ایک لاجک بتاتا ہوں۔ ایک گلاس میں پانی لا کے دے رہے ہیں، پانی سے گلاس بھرا ہوا ہے، جب گلاس بھرا ہوا ہے مزید اوپر اڑے لیں گے تو کیا ہوگا؟ پانی اس میں رکے گا کیا؟ نہیں رکے گا، پانی ضائع ہی ہوگا، بیکار ہی ہوگا۔ پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ پی لیتے ہیں، دوبارہ اس میں جگ سے پانی بھرا جاتا ہے تو وہ فائدہ ہوگا۔ بھرے ہوئے گلاس میں اگر آپ اڈیلتے رہے تو فائدہ کیا؟ بیکار ہی ہوگا۔ تو اس لیے یاد رکھو، جب تک آپ کا دل جو ہے دنیا کی شہوتوں سے، میل کچیل سے، دلوں کی بیماریوں سے پاک صاف نہیں ہوتا، اس وقت تک اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف آپ کے دل میں بیٹھ نہیں سکتا۔ تو رمضان کی عظمت کو بٹھانے کے لیے دلوں کو صاف کرو۔ پہلے دلوں میں جو ہے دنیا کی جو خواہشیں، دنیا کی لذتوں کی خواہشیں، مزید جینے کی خواہشیں، دنیا کی آسائش، آرام اور ہر چیز کی خواہش جو دلوں میں بھرا ہوا ہے، پہلے اس کو نکالو۔ پہلے اسی لیے کہا جاتا ہے، ہم مفسرین نے لکھا ہے کہ تحلی بالفضائل سے پہلے تخلی بالرذائل ضروری ہوتا ہے، یعنی اچھے اخلاق کو لینے سے پہلے برے اخلاق سے دلوں کو خالی کرنا پڑتا ہے۔ تو رمضان کا استقبال کرنے سے پہلے آپ کو چاہیے کہ دلوں سے دنیا کی محبتوں کو نکال دو۔ اللہ کی محبت جب بیٹھے گی، دنیا میں ہر قسم کی خواہشات آدمی کے دل میں ہے، دنیا کمانے، دنیا سے میں مزید جینے کی خواہش بہت کچھ ہے۔ کیسی کیسی بیماریاں دلوں کی ہیں، حسد کی بیماری، کینہ کپٹ، بغض و عداوت، دشمنیاں، اپنے دشمن پر ہنسنا، ان کی کسی نقصان سے خوش ہو جانا، یہ سب امراض ہیں ہمارے دلوں کے۔ ان تمام سے اپنے دلوں کو صاف کرو، صرف اللہ کی محبت کے لیے دلوں کو خالی کر لو، تب چل کر کے صحیح معنی میں رمضان کی عظمتوں سے فائدہ اٹھائیں گے۔ توبے کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ پہلے آپ کا دل صاف ہو جائے، پاک صاف ہو جائے، اللہ کی محبت کے لیے دلوں کو خالی کر لو۔ پہلے جو کچھ 11 مہینے جو گزرتے ہیں اس میں آدمی پوری طریقے سے دنیا دار بن جاتا ہے۔ تائس عبد الدینار والدرہم، جیسے حدیث میں آتا ہے، درہم و دینار کا بندہ تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ ان اوتی منہا رضیہ، اگر مل گیا مال تو خوش ہو گیا، اگر نہیں ملا تو ناراض ہو جاتا۔ یہ دنیا دار انسانوں کی حالت بیان فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے دوستو، سب سے اہم چیز رمضان کے استقبال سے پہلے دلوں کو صاف کر لینا، توبہ اور استغفار کا معنی سمجھنا، اور توبے کا اندر ضروری ہے کہ آپ گناہوں سے باز آنا، ہر قسم کے گناہوں سے باز آنا، بلکہ اپنے دل کو جو ہے، اپنے قلب کو قلب سلیم بنانا۔ قلب سلیم کسے بولتے معلوم ہے؟ وہ دل جو شرک سے خالی، دنیا کی لذتوں سے خالی۔ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، لا تخزنی یوم یبعثون،
پروردگارا مجھے اس دن تو مجھے رسوا نہ کر جس دن کے سارے لوگ اٹھائے جائیں گے۔ ربی لا تخزنی یوم یبعثون الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اللہ ہے کہ جو قلب سلیم لے کر آئے گا جس میں صرف اور صرف اللہ کی محبت ہوگی، بس شرک نہیں ہوگا، توحید سے معمور ہوگا، اللہ کی محبت سے معمور ہوگا وہ دلوں کو خالی کرنا پہلے ہر قسم کے گناہوں سے، دنیاوی آسائش سے، آرام سے، لذتوں سے، اور دلوں کی جو بیماریاں ہیں، حسد کی بیماری، کینہ کپٹ کی بیماری، بغض و عداوت کی بیماری۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معاشرے کو سدھارنے کے لیے کئی بار جو ہے آپ نے صحابہ سے یہی فرمایا، اے اللہ کے بندو لا تحاسدوا، حسد نہ کرو آپس میں، لا تباغضوا، کینہ کپٹ نہیں رکھنا، ولا تناجشوا، آپس میں جو ہے لین دین کے معاملے میں کوئی آدمی کچھ خرید رہا ہے، درمیان میں جا کر خامخواہ قیمت بڑھانے کی کوشش نہ کرو۔ لا تناجشوا، لا تباغضوا، لا تحاسدوا، حسد نہیں کرنا، کینہ کپٹ نہیں رکھنا، دلوں کو صاف رکھنا۔ ایک بھائی اگر بزنس کر رہا ہے دیکھ کر خاموش رہو، جب تک وہ لوگ آپس میں کوئی بات پر راضی نہیں ہو جاتے، طے نہیں کر لیتے، چھوڑ دو، درمیان میں تیسرا آدمی کو گھسنے کی ضرورت نہیں ہے وہاں۔ یہ سب چیزیں ہیں ہمارے معاشرے کے لیے ضروری ہیں کہ خاص کر ہمارا دل جو ہے اللہ کی یاد کے لیے خالی ہو جائے۔ سب سے پہلی چیز معاشرہ جو ہے اسی وقت اسلامی معاشرہ بنے گا ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت غالب آ جائے، اللہ کی محبت غالب آ جائے۔ اور دوسری چیز خاص کر استقبال رمضان سے پہلے یہ بھی ضروری ہے کہ اس رمضان کی عظمت کو پہلے محسوس کرو۔ یہ رمضان معمولی مہینہ نہیں ہے، وہ رمضان کی عظمت کا احساس ہونا آپ کو کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا، قرآن کے لیے اللہ نے اس مہینے کو چن لیا تھا۔ یہ مہینہ جو قرآن کا مہینہ ہے، یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کو جو اتارا ہے اس مہینے میں اتارا ہے، اور ایک بابرکت رات کا انتخاب ہوا ہے جس کا نام لیلۃ القدر ہے۔ سورہ دخان میں اللہ فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، اور لیلۃ القدر ہی لیلہ مبارکہ بھی ہے، لیلہ مبارکہ ہے وہ عظمت کا احساس۔ قرآن سے خاص طور پر ہمارا ایک تعلق ہونا چاہیے۔ اس مہینے میں رمضان کا استقبال جو ہم کریں گے پہلے سے احساس ہو یہ مہینہ جو آ رہا قرآن کا مہینہ ہے، قرآن کا مہینہ ہے، یہ اس قرآن کا مہینہ ہے جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے ایک انسان کو انسانیت کا مقام اور مرتبہ جو ہے اسے سکھایا، پڑھایا۔ ورنہ انسان پہلے حیوان سے بدتر تھا میرے دوستو، حیوان سے بدتر تھا، خون کی ندیاں بہاتے تھے لوگ معمولی معمولی باتوں پر، زمانہ لڑائیاں چلتی تھی۔ آپ لوگوں کو تعجب ہوگا، آپ لوگ تسلیم بھی نہیں کریں گے، مجھے اس پر کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقت ہے۔ اس زمانے میں چھوٹی چھوٹی باتوں پر سالوں سال لوگ لڑتے تھے، معلوم ہے کہ کیا مسئلہ ہو، بعد میں گھروں میں جا کر ہنسیں گے آپ لوگ۔ اہم مسئلہ کیا تھا معلوم؟ مثال طور پر میرے بکریاں ہیں، مولوی صاحب کی بکریاں ہیں، کس کی بکری سب سے پہلے پانی پینا، پنگھٹ پر جہاں پانی جو بچا ہوا ہے اس پنگھٹ پر کس کا حق ہے؟ پوری لڑائی جو ہوتی تھی اس پانی کے واسطے ہوتی تھی، میرے بکریاں پینا پہلے، ہمارے قبیلے کے بکریاں پہلے پانی پینا، اس پر جو ہے دونوں قبیلے کی لڑائیاں، زمانہ سالوں سال 40 سال تک لڑے ہیں وہ زمانے میں لوگ۔ ایسی درندگی تھی، بلکہ ہر بڈھا مرنے سے پہلے وصیت کر کے مرتا تھا، بولتا تھا دیکھو بیٹا ہمارے بابا دادا جس مقصد کے واسطے لڑے ہیں، اپنا خون دیے ہیں، جان دیے ہیں، تمہیں بھی یہ کام کر کو مرنا۔ یہ حالت تھی وہ زمانے میں۔ باقاعدہ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جب قرآن نازل ہوا، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس چیز کا تذکرہ کر کے بتایا، ذرا یاد کر لو ان دنوں کو، اذکروا اذ کنتم اعداء، دشمن تھے تم لوگ آپس میں، فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ، یہ قرآن کے ذریعے سے، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے الفت اور محبت اللہ نے پیدا کیا، ورنہ تم کیا تھے آپس میں؟ دشمن تھے،
ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے تم لوگ، ایک گلاس پانی کا مسئلہ تمہارے لیے اتنا اہم تھا، پوری زندگیاں تباہ کر لیے، جینا حرام ہو گیا تھا تمہاری زندگیاں حرام ہو گئی تھی، نیندیں حرام ہو گئی تھی، زندگی بھر لڑتے رہے معمولی باتوں پر، یہ تھی تمہاری حالت۔ جب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن جیسی مقدس کتاب عنایت فرمایا، آپ نے اس ہتھیار کو لے کر انسانیت کی اصلاح فرمائی۔ ایک زمانہ ایسا بھی آیا، یہی لوگ جو معمولی باتوں پر پانی کے لیے لڑ رہے تھے، ایک دور ایسا بھی آیا، ایک جنگ میں سارے کے سارے زخمی ہو گئے، وہ لوگ اسلامی طرز زندگی گزارنے لگے، صحابہ کہلانے لگے، قرآن میں جن کی تعریفات ہوئی، رحماء بینہم، یہ لوگوں کا حال یہ تھا، ایک جنگ میں سب یہاں سے وہاں تک زخمی ہو کے پڑے ہوئے ہیں، مرنے سے پہلے پیاس لگ رہی ہے، پانی پوچھ رہے ہیں۔ جب لوگ جو بھاگ کر کے پانی پلانے لے کے جاتے ہیں، ایک کے پاس پہنچے، بیچارہ منہ لگا کر کے پیا بھی نہیں برتن لے کر، اتنے میں اور ایک آدمی بولا پانی پیے بغیر وہ بولے میرے بھائی کو پلاؤ۔ ایسے ہی قافلہ جو ہے، کوئی بھی آدمی پانی پیا ہی نہیں، دوبارہ جب پہنچے تو وہ آدمی بھی شہید، وہ آدمی بھی شہید۔ ایثار کا جذبہ ایسا پیدا کیا قرآن مجید کے ذریعے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، جبکہ یہی لوگ پانی کے لیے مر رہے تھے، اب یہاں مرنے سے پہلے ایثار کے ساتھ دوسروں کو پلا کر کے مرنے کے لیے تیار ہو گئے، خود پیاسے رہ کر۔ یہ قرآن کا کرشمہ میرے دوستو، قرآن کا کرشمہ ہے یہ۔ تو الغرض بتانے کا مقصد یہ ہے، استقبال رمضان سے پہلے قرآن کی عظمت کا احساس ہونا، اس مہینے کا عظمت کا احساس ہونا، یہ معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ ایسا مہینہ ہے جہاں انسان کو انسان اللہ نے بنایا، اشرف المخلوقات کا جو درجہ ملا ہے اسی مہینے میں ملا ہے۔ بلکہ اس مہینے کے اندر آپ حضرات کو یہ بھی اندازہ ہونا چاہیے کہ آپ قرآن کے اندر اپنی تصویر تلاش کر سکتے ہیں، اپنا کیریکٹر تلاش کر سکتے ہیں۔ یہ مہینہ جو ہے آپ کو بتائے گا کہ آپ کون سے کیٹیگری کے لوگ ہیں، یہ ساری چیزیں قرآن میں ہیں، کس طرح کے لوگ ہیں، کیسے لوگوں کے دل و دماغ ہے، یہ سب کچھ قرآن میں ہے۔ اگر آپ اس پر غور و فکر کریں گے، قرآن میں آپ کو ہر ایک کی تصویر نظر آئے گی، قرآن ایک آئینہ بن کر آپ کے سامنے ظاہر ہوگا۔ قرآن پڑھو، اس نیت سے پڑھو، چلو میں جو ہے اپنے آپ کو تلاش کروں قرآن میں کہاں ہوں۔ کیسے لوگوں کا ذکر آتا ہے، کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، اللہ والوں میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں راتوں میں کم سے کم سوتے ہیں وہ لوگ، رات کا اکثر حصہ عبادت میں گزر رہا ہے، حالانکہ میں ان میں سے نہیں ہوں۔ میں کیسے لوگوں کا تذکرہ آتا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کر رہے ہیں، لیٹے اللہ کو یاد کر رہے ہیں، بستر پر ایک کروٹ سو کر کے بھی اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ کیسے لوگ ہیں۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں، کچھ نیکیاں بھی کیے ہیں، کچھ برائیاں بھی کیے ہیں۔ تلاش کرتے ہیں تو ہمیں کہاں ہم لوگ نظر آتے ہیں، وہ کیٹیگری میں نظر آتے ہیں جن کے پاس کچھ نیکیاں بھی ہیں، کچھ برائیاں بھی ہیں۔ ایسے لوگ ہیں۔ آپ جو ہے اللہ والوں میں المقربین بھی آپ کو ملیں گے، اصحاب الیمین بھی ملیں گے، انبیاء ملیں گے، صالحین ملیں گے، شہداء ملیں گے، سب کچھ ملیں گے۔ کچھ آخر میں ایسے لوگ بھی ملیں گے، کچھ نیکیوں کے ساتھ کچھ گناہ بھی رہیں گے، لیکن اعتراف کر رہے ہوں گے وہاں بھی، اے اللہ ہم سے کچھ گناہ بھی ہوئے، کچھ نیکیاں بھی لے کر آئے ہیں، ہمیں معاف کر دے۔ وہاں بھی جا کر پوچھیں گے اللہ معاف کر دے۔ وآخرون اعترفوا بذنوبہم خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا عسى اللہ ان یتوب علیہم۔ امید ہے اللہ تعالیٰ ایسے لوگ جو اللہ کے پاس کچھ لے کر آئے ہیں، کچھ حقیر پونجی ہی لے کر آئے ہیں، اللہ معاف کر دے گا۔ عسى اللہ ان یتوب علیہم، یہ یقین رکھو۔ یہ سب چیزیں برحق ہیں میرے دوست، اس لیے جو ہے خاص کر رمضان آنے سے پہلے آپ کے اندر رمضان کی عظمت کا احساس، قرآن کی عظمت کا احساس، اور خاص کر یہ نہ سمجھو
ایک بوجھ ہے یہ ہمارے اوپر، نعوذ باللہ نہیں، ایک شرف کی بات ہے، فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو صاحب ایمان بنایا، آپ کو رمضان میں روزہ رکھنے کا مکلف بنایا، اللہ کا شکر ادا کرو۔ جہاں تک ہو سکے روزہ رکھنے کی پوری کوشش کرنا۔ پہلے سے بعض لوگ کیا کرتے ہیں معلوم ہے، عام بیماری بتا رہا ہوں اس لیے کہ ہمارا تجربہ بہت ہے اس میدان میں۔ مولوی صاحب میں شوگر پیشنٹ میں روزہ رکھ سکتا نہیں، اور رمضان شروع ہوا بھی نہیں، پہلے سے ہی فکر شروع ہو جاتی میں شوگر پیشنٹ، میں بی پی پیشنٹ، دوا خانہ میں، کہ اس سے کیا ہوتا بھائی؟ میں کئی لوگوں کو بولا ہوں، اللہ کے فضل سے اس پر عمل بھی کرے ہیں، کچھ روزہ رکھ کر شروع کرو اللہ کے نام سے، زیادہ تکلیف ہی تو بعد میں دیکھ لیں گے انشاءاللہ۔ ایسے کئی لوگ کئی سالوں سے روزہ رکھ کر بعد میں قریب میں انتقال بھی ہوئے، میں وہ بھی جانتا ہوں میں۔ تو محض شوگر یا بی پی کے نام سے ہیلے بہانے مت کرو۔ ہر آدمی روزہ رکھنے کے لیے کوشش کرے، سب سے پہلے کوشش ہونا، کوشش کے بغیر پہلے سے ہی ہیلے بہانے، میں بیمار، میں ہارٹ پیشنٹ، میں فلاں، جبکہ جو ہے ہزاروں کام آدمی کرتے رہتا ہے برابر، اس میں کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اور رمضان آنے کے ساتھ ہیلے بہانے دیکھو سب چیزوں میں، ایسے مت کرو میرے دوستو۔ رمضان آنے سے کے ساتھ اگر آپ واقعی معنی میں بیمار ہیں، آپ سے روزہ رکھنا مشکل ہے، یہ الگ چیز ہے، اللہ معاف کرے گا، وہ الگ چیز۔ پہلے کوشش تو ہونا بندے کی طرف سے، کوشش کرنے سے پہلے ہی میں بیمار، میں روزہ رکھ نہیں سکتا، میں جو ٹیبلٹ کھانے والا، اس سے کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ روزے رکھنے کی پابندی کرو، کوشش کرو، پہلی چیز۔ پھر اسی طرح رمضان کے اندر ایک سب سے اہم چیز قیام اللیل کا اہتمام ہوتا ہے، جسے ہم تراویح کہتے ہیں، تراویح کہتے ہیں۔ اس تراویح کے لیے پہلے سے آپ خوشی کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کرو، ایسا موقع بار بار نہیں ملتا۔ حدیث میں آتا ہے من قام مع الامام حتی ینصرف کتب له قیام لیلہ۔ کتنی بڑی فضیلت دیکھو، آپ جس محلے میں، جس مسجد میں ہیں جہاں نمازیں ہو رہی ہیں تراویح کی، اس امام کے ساتھ شروع کرنا، اس امام کے ساتھ سلام پھیرنا۔ جو بندہ شروع سے لے کر آخر تک امام کے ساتھ رہا، کتب له قیام لیلہ، اللہ اکبر، ایک رات کے قیام کا ثواب اسے لکھا جائے گا، چاہے وہ امام صاحب پاؤ پارا پڑھتے ہیں، چاہے وہ امام صاحب آدھا پارا پڑھتے ہیں، چاہے ایک پارا پڑھتے ہیں۔ جس محلے کی مسجد میں آپ ہیں، جس محلے میں آپ نمازی ہیں، وہاں اس پابندی کے ساتھ نماز ادا کرنا، تراویح میں قیام کرنا، آپ کے لیے قیام اللیل کا ثواب مل جاتا ہے، امام کے ساتھ شروع کر کے امام کے ساتھ۔ بعض لوگ جو ہے 4 رکعت کے بعد آتے یا 4 رکعت پڑھ کے چلے جاتے، یہ سب چکران چھوڑو بھائی اللہ کے واسطے۔ معلوم ہے دنیا میں کتنی مصروفیت ہے آدمی کے پاس، ایسا معلوم ہوتا گویا کہ نماز پڑھ کر سلام پھیرنے سے فوراً ان کے لیے فلائٹ تیار ہے، دبئی جانے والے ہیں یا جو ہے انگلینڈ جانے والے ہیں، کیا بھی نہیں رہتا، باہر نکلے بیکار باتیں کر کھڑے رہتے، مسجد میں آئے تو ہی پریشانی شروع ہو جاتی، قیام طویل ہو گیا، رکوع طویل ہو گیا، سجدہ طویل ہو گیا، اتنی شکایتیں، بیکار شکایت۔ اللہ کے واسطے خاموشی کے ساتھ عبادت کرو۔ رمضان جو ہے بار بار نصیب نہیں ہوتا ہر آدمی کے واسطے، قیام اللیل کی کوشش کرو، سال بھر پڑھنے کی چیز وہ نہیں ہوتا ہمارے ہاتھ سے کم رمضان کے مہینے میں قیام اللیل کا اہتمام ہو رہا ہے، پابندی کرو۔ اور ایک چیز بتاتا ہوں، یاد رکھو، آج کل بیماریوں کی وجہ سے، میں مانتا ہوں بیماری کی وجہ سے بعض لوگوں کے لیے رکوع مشکل ہے، بعض لوگوں کے لیے سجدہ مشکل، بعض لوگوں کے لیے قیام مشکل، سب کچھ ہے، چاہے فرض نماز ہو یا سنتیں ہوں یا نفل نمازیں ہوں، ہر آدمی حتی المقدور کوشش کرے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھے، قیام کی کوشش کرے جتنا ہو سکے، کیا جہاں تک ہو سکے، فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے جتنا ہو سکے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ آپ کھڑ سکتے ہیں، آدھی رکعت کھڑ سکتے ہیں، کھڑو، اس کے بعد آدھی رکعت کے بعد پاؤں میں درداں شروع ہو گئے، بیٹھ جا، کوئی بات، شروع سے لے کر آخر تک بیٹھ کر نماز پڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اللہ آپ کو طاقت دیا ہے، کوشش کرو، کھڑنے کی کوشش کرو۔ آپ رکوع کر سکتے ہیں، رکوع کرو ہر حال میں، آپ سجدہ کر سکتے ہیں، سجدے سے اٹھ سکتے ہیں، کوشش کرو۔ لیکن شروع سے لے کر اچھے ہٹے کٹے نوجوان جو ہے اگر چیئر میں بیٹھ کر نماز ختم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سب نہیں ہونا۔ کھڑے ہو کر گھنٹے گھنٹے بات کر سکتے ہیں آپ، مسجد میں جو ہے قیام مشکل، رکوع مشکل، سجدہ مشکل آپ کے واسطے۔ بھائی کسے آپ دھوکہ دینا چاہتے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ کے واسطے نماز پڑھو۔
قیام اللہ کے واسطے کرو، رکوع اللہ کے واسطے کرو۔ یاد رکھو حالات ہمیشہ ایک نہیں رہے تھے، بعض مرتبے جو ہے آپ تمنا کریں گے، خواہش کریں گے میں سجدہ کروں، آپ سے نہیں ہو سکے گا۔ ایک دن ایسا بھی آتا ہے رکوع کرنا چاہیں گے آپ نہیں کر سکیں گے، کھڑنا چاہیں گے کھڑ نہیں سکیں گے، آپ بستر پر ہوں گے۔ یاد رکھو تمنا رہے گی، آپ کی خواہش رہے گی، وہ دن آنے سے پہلے اللہ آپ کو جتنا موقع دیا ہے نماز کھڑے ہو کر پڑھنے کی کوشش کرو، جہاں تک ہو سکے جو ارکان ادا کرنے کی برابر ادا کرو امام کے ساتھ، یہ سب کوشش کرو۔ خاص کر رمضان میں ہیلے بہانے وغیرہ مت کرو، اماموں کے پیچھے مت پڑو۔ بعض لوگ جو ہیں ہمیشہ شکایت امام صاحب کے ساتھ، قیام اللیل طویل بھی ہوگا، قیام جو ہے طویل ہی ہوگا، آپ جو ہو سکتا ہے تو کھڑو، نہیں ہوتا ہے تو بیٹھ جاؤ، کوئی بات نہیں۔ اس لیے خواہ ائمہ حضرات کو پریشان مت کرو میرے دوست۔ فرائض کی بات الگ ہے، سنن و نوافل کی بات الگ ہے۔ فرائض میں اگر امام صاحب نماز لمبی پڑھاتے ہیں آپ کو بولنے کا حق ہے، بھائی ہم لوگ بیمار لوگ ہیں، ضعیف لوگ ہیں، نماز مختصر کرو، لیکن آپ کو قیام اللیل میں بولنے کا حق نہیں ہے میرے دوست۔ ہاں فرض نمازوں میں آپ کو بولنے کا حق ہے، اور حدیث میں یہاں تک بھی آیا ائمہ حضرات سے فرمائے صلی اللہ علیہ وسلم من نم قوما فلیخفف، جو قوم کی امامت کر رہے ہیں امام صاحب چاہیے کہ وہ نماز میں تخفیف کرے، ذرا نماز ہلکی پڑھائے۔ فإن فیہم الصغیر والکبیر والضعیف وذا الحاجہ، فرمایا کہ تمہارے پیچھے امام صاحب چھوٹے بھی ہیں، بڑے بھی ہیں، کمزور بھی ہیں، بیمار بھی ہیں، ضرورت مند بھی ہیں، سب کا لحاظ رکھو۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ عشاء کی نماز ذرا طویل کر دیے، ایک مصلی کیا کہ یہ نماز چھوڑ کر نکل گئے، بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے شکایت کیے آپ کے امام صاحب نماز لمبی پڑھاتے ہمارے ہاتھ سے نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل کو بلا کر کے تنبیہ کی اور فرمایا افتان انت یا معاذ، امام صاحب فرض نماز جو لمبی پڑھائے ان کا سے یہ لفظ استعمال کیا اللہ کے رسول، اے معاذ کا آپ قوم کو فتنے میں ڈالنا چاہتے ہو، لوگوں کو پریشانی میں کیوں ڈال رہے ہو، چھوٹی چھوٹی صورتیں پڑھو بول کر آپ نے باقاعدہ نصیحت فرمائی۔ فرض نماز کے قصے الگ ہیں، سنن و نوافل کے قصے الگ ہیں، تطوعات کے قصے الگ ہیں۔ تو بہرحال استقبال رمضان کے اندر ایک چیز یاد رکھو، روزے رکھنا ہے خوش دلی کے ساتھ رکھنا ہے، اللہ پر یقین کے ساتھ، ثواب کی امید کے ساتھ رکھنا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے۔ اس میں ایک چیز یاد رکھنے کی ہے، روزے میں روزہ رکھ کر کے آپ جو ہے روزے سے پہلے کی جو کیفیت تھی ان تمام سے آپ کو باہر نکلنا پڑے گا۔ جھوٹ بولنے کی عادت، ریاکاری کی عادت، شہرت کی عادت، جتنی بری عادتیں ہیں سب سے باہر نکلنا پڑے گا، ورنہ روزہ جو ہے آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے من لم یدع قول الزور والعمل به فلیس للہ حاجۃ ان یدع طعامہ وشرابہ، روزہ رکھ کر جھوٹ بولتے بیٹھا ہے تو اس کا روزہ نہیں رکھنا اچھا ہے، اس کے روزے سے کوئی ثواب نہیں ملے گا اسے۔ روزہ رکھ کر جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا یہ سب چیزیں غلط ہو جاتی ہیں۔ اور رمضان میں دیکھو شیطان جو ہے بعض لوگوں کو ان کی نیکیاں تباہ کرتا ہے شرک میں مبتلا کر کے، ریاکاری میں مبتلا کر کے۔ حضرت صفوان کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ کچھ لوگوں کو شیطان کیسے برباد کرتا ہے۔ من صلی یرائی فقد اشرکا، من صام یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا۔ نیتوں میں کھوٹ پیدا ہو جاتا ہے، شیطان پیدا کرتا ہے نماز دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے۔ شرکیہ اعمال میں سے ایک اہم چیز یہ بھی آپ کے دل میں لوگوں کے لیے خواہش پیدا ہونا، تاکہ لوگ مجھے نمازی بولیں، تاکہ لوگ مجھے صدقہ خیرات کرنے والا حاتم تائی بولنا، لوگ مجھے نمازی بولنا، روزے دار بولنا، یہ سب خواہش نہیں ہونا۔ آپ عمل کو خالص کر لو۔ ایک چیز میں بتا رہا ہوں آپ کو، سب سے مشکل کام آج کے لیے، ہمیشہ کے لیے، نیتوں کی اصلاح، سب سے مشکل کام۔ بار بار شیطان آپ کے نیتوں پر حملہ کر کے عمل کو بگاڑتا ہے، نیت کو بگاڑتا ہے میرے دوست، خاص کر یاد رکھو۔ شیطان جو ہے اعمال کو بگاڑتا ہے،
نیتوں میں بگاڑ پیدا کرتا ہے، اس لیے آپ اب نیت کو اللہ کے لیے خالص کر لو، نیتوں کو خالص کر لو اللہ کے واسطے، ورنہ جو ہے اعمال ضائع ہوتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، بیکار ہو جاتے ہیں، نیکیاں تباہ ہوتی ہیں، برباد ہو جاتی ہیں محض ریاکاری کی وجہ سے، شرک کی وجہ سے۔ ریاکاری کو شرک اصغر کہا جاتا ہے میرے دوست۔ اور خصوصاً استقبال رمضان میں ایک چیز اہم یہ بھی ہے، یاد رکھو، قرآن کی تلاوت میں آپ کا وقت لگنا، قرآن کی تلاوت، اس لیے کہ مہینہ جیسے بتایا ہمیں قرآن کا مہینہ ہو۔ ہمارے محدثین کا حال یہ تھا، وہ لوگ جو ہیں رمضان آنے کے ساتھ درس حدیث بھی ختم کر دیتے، بند کر کے پوری طرح قرآن میں لگ جاتے، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، قرآن کی تلاوت، کثرت تلاوت کا اہتمام، خاص کر رمضان کے لیے پہلے سے ابھی کوشش کرو۔ بلکہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ ہماری عادت ہو، اذان کے ساتھ مسجد کو پہنچیں آپ، قرآن کی تلاوت، 10 منٹ کا جو وقفہ ہے جماعت کے لیے، اس وقت میں بھی قرآن کی تلاوت کرتے رہنا۔ میں عربوں میں جو ہمارے عجم میں جو فرق دیکھتا ہوں، یہی چیز عرب میں دیکھتا تھا، وہ لوگ جو ہیں تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد میں آئے، تحیۃ المسجد پڑھ لیے، فوراً قرآن اٹھا کے پڑھنا شروع کر لیتے۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ عربوں میں، وہاں کی مسجدوں میں وہاں قرآن رکھے ہوئے ہیں، فوراً آتے لوگ اٹھا کر کے قرآن پڑھنا شروع کر دیتے۔ یہ اچھی عادت ہے ماشاءاللہ، 10 منٹ ہی صحیح، 5 منٹ ہی صحیح، 1-2 صفحہ ہی صحیح قرآن پڑھتے ہیں۔ جبکہ ہمارے پاس کیا، الماریاں یہاں سے وہاں تک اوپر رہتے، پورے بند رہتے، یہاں سے وہاں تک پورے گلاس بند، وہ اٹھا کر پڑھنے کے واسطے ہر آدمی سوچتے رہتا۔ آسانی کے ساتھ سامنے قرآن میسر ہو تو ہر آدمی اٹھا کے قرآن پڑھ سکتا ہے۔ یہ ہمارے ہندوستان اور یہاں کے لوگوں میں یہ چیز کی کمی ہے، جبکہ عرب میں دیکھو قرآن جگہ جگہ محفوظ ہے، اور ہر آدمی آسانی کے ساتھ اٹھاتا، قرآن پڑھتا، فوراً وہیں رکھتا۔ یہ چیز ہونا چاہیے، یہ سال بھر کا معمول بنا لو قرآن پڑھنا اپنے گھروں میں۔ آج بھی وارنگل میں بھی یہی بات بتا کر آیا ہوں کہ صبح ہونے سے آپ کی صبح ہو قرآن کی تلاوت کے ساتھ۔ یہ سیل فون، یہ جو موبائل کی دنیا میں ہم لوگ جو تباہ ہو گئے ہیں، پوری تباہی جو اسی کے پیچھے آئی ہے، ہم لوگ قرآن کی تلاوت سے دور ہوتے چلے گئے۔ ایک چیز کا عہد کر لو، کم سے کم جو ہے میں روزانہ جب تک قرآن نہیں پڑھتا اس وقت تک میں موبائل میں ہاتھ نہیں لگاؤں گا۔ بس اللہ سے ایک وعدہ کر لو، بس 24 گھنٹے موبائل دیکھتے ہیں بھائی، دیکھیے، لیکن سب سے پہلا کام صبح میں کیا ہونا چاہیے؟ نماز سے پہلے یا نماز کے بعد قرآن کی تلاوت۔ قرآن کی تلاوت سے ہمارا دن شروع ہونا، اور ختم بھی ہو تو قرآن کے ساتھ۔ سونے سے پہلے آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس، آمن الرسول، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں، یہ سب پڑھنے کی عادت ڈالو، تاکہ ہمارا دن جو ہے شروع اور ختم ہو قرآن کے ساتھ۔ کم از کم جو ہے ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ ایسا ہونا بھائی، ورنہ جو ہے رمضان آیا بھی چلے بھی گیا، کوئی فرق نہیں پڑا، نہیں، سال بھر کا یہ معمول ہونا چاہیے ہمارے پاس۔ اس کا اہتمام کرو، کوشش کرو۔ ہمارے بچے جو ہیں وہ بھی قرآن پڑھنا، ہمارے بچیاں قرآن پڑھنا، ترجمہ قرآن پڑھنا، تفسیر پڑھنا، دینی کتابیں پڑھنا، مساجد میں جو ہے باقاعدہ ایک چھوٹی سی لائبریری بھی ہو دینی معلومات پر مشتمل، تاکہ لوگ جو ہیں اپنی دینی معلومات کے لیے مسجد میں آ کر بیٹھ کے کچھ مطالعہ بھی کر سکیں، کچھ مطالعہ کر سکیں لوگ۔ دینی اعتبار سے ہم لوگ بہت پیچھے رہ گئے، تو ہماری اس کمی کو پورا کرنے کا ذریعہ جو ہے قرآن کی تلاوت کے ساتھ دینی کتابوں کا مطالعہ بہت اہم اور ضروری ہوتا ہے۔ اور آخری چیز میں جو آپ کو بتا کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں، ہمارے نزدیک دین کا تحفظ سب سے اہم چیز ہے۔ دین کو سمجھ کر دین پر باقی رہنا اور دین کی حفاظت کرنا، اپنے شریعت پر جو ہے پوری طریقے سے عمل کرتے ہوئے اپنے شریعت کی پابندی کرنا۔ آج کا زمانہ جو ہے کفر کا زمانہ، الحاد کا زمانہ، ارتداد کا زمانہ، عجیب نئے نئے فتنے شروع ہو گئے ہیں۔ ان تمام فتنوں سے محفوظ رہنے کے لیے اپنے دین پر باقی رہنا، اس کے لیے پوری کوشش کرنا۔
اس لیے کہ ہمارے پاس جان سے بڑھ کر اہم چیز اگر ہے اپنا دین ہے، اپنا عقیدہ ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہے، یہ سب سے اہم ہے ہمارے پاس۔ تو اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں اس بات کی وصیت کرو اور تاکید کرو کہ ہر حال میں ہمارے نزدیک اسلام ہی سب سے اہم ہے، اسلام سے بڑھ کر کوئی چیز ہمارے پاس اہم نہیں۔ پوری زندگی ہماری شریعت پر چلنا چاہیے، شریعت کے مطابق ہم زندگی گزاریں، چاہے حکومت اسلامی ہو یا نہ ہو، ہمارے گھروں میں اسلام ہونا چاہیے، ہماری شخصیت میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے خاندان میں اسلام اسلام اسلام، ہمارا کوئی کام غیر اسلامی نہیں ہونا۔ مسلمان ہیں ہم، جو ہے شریعت پر پابند ہوں گے، شریعت پر عمل کریں گے، شریعت پر پوری زندگی ہمارے گزرے گی، اس کی پابندی کے لیے کوشش کرو۔ آپس کے ہزار جھگڑے ہوں، ہم قرآن اور حدیث کی روشنی میں حل کریں گے، باہر نہیں جائیں گے، کورٹ کچہری کی طرف نہیں جائیں گے، عدالتوں کا چکر نہیں لگائیں گے، اپنا مسئلہ اپنی مسجد میں اپنی جماعت کے ساتھ حل کریں گے، قرآن کے مطابق حدیث کے مطابق ہمارے فیصلے ہوں گے، دین کو ہم اہمیت دیں گے۔ دین کو اہمیت دے کر خاص کر کے آنے والے رمضان میں بھی ہمارے مردوں کے لیے جس طرح مساجد میں انتظام ہے، عورتوں کے لیے بھی انتظام ہوتا ہے۔ بلکہ آپ کو تعجب ہوگا، ابھی جو ہے جمعیت علماء کی طرف سے، مسلم پرسنل لا کی طرف سے یہ باتیں آ رہی ہیں، اب نئی مسجدیں جہاں جہاں بنا رہے ہیں، باقاعدہ عورتوں کے لیے بھی باقاعدہ انتظام ہونا چاہیے مساجد میں، اس لیے کہ عورتیں دین سے بہت دور ہو چکی ہیں، اور فتنہ جو ارتداد کا فتنہ ہے مردوں سے زیادہ عورتوں میں آ رہا ہے۔ 8 لاکھ مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، باقاعدہ سروے کر کے رپورٹ اور ڈاٹا پیش کیا گیا ہے۔ اب جو ہے پہلے جو بولتے تھے لوگ مسجدوں میں عورتیں آنے سے فتنہ ہوتا ہے، وہ سب ختم ہو گیا اب جو ہے باقاعدہ مساجد میں ان کے لیے جگہ دینے، مساجد میں ان کے لیے جگہ الاٹ کرنے کی بات آ رہی ہے ماشاءاللہ۔ اور خریے میں جمعے نہیں ہوتے تھے، جمعہ نہیں پڑھتے تھے، ظہر پڑھتے تھے کئی قریے میں۔ ابھی گزشتہ اسلامی فقہ اکیڈمی میں بھی تھا، باقاعدہ یہ بات طے ہوئی کہ ہمارے دین کے بچاؤ کے لیے ہر قریے میں باقاعدہ جمعہ قائم ہونا چاہیے، باقاعدہ جمعہ قائم کرنا، دیہاتوں میں، قریوں میں، ہر جگہ میں۔ پہلے 1000 شرطیں رکھے تھے لوگ، وہ سب کچھ بھی نہیں ہے اہمیت۔ اب جو ہے دین کے حفاظت کے لیے باقاعدہ جو ہے یہ سب چیزیں ضروری ہیں، جمعہ قائم ہو، عورتوں کے لیے باقاعدہ مساجد میں انتظام ہو، ان کا دین محفوظ ہو، اس لیے کہ عورتوں کو دین سیکھنے کا موقع نہیں ملتا، جتنا مردوں کو ملتا ہے اتنا عورتوں کو موقع نہیں ملتا۔ اسی لیے ایسے موقع سے فائدہ اٹھا کر ہمارے مساجد والوں کی بھی ذمہ داریاں ہیں کہ عورتوں کے لیے خوب انتظامات کرنا، تاکہ وہ لوگ بھی جو ہے سنن نوافل میں، قیام اللیل میں کثرت سے شریک ہوں، باقاعدہ جو ہے دروس میں شریک ہوں، دینی دروس میں شریک ہو کر فائدہ اٹھائیں۔ ورنہ ایک عورت اگر صحیح دیندار نہیں بن سکی تو بچوں کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ عربی شاعر کہتا ہے الام مدرسۃ اذا عادت شعبا طیب الاعراق، ایک عورت کی تعلیم اور تدریس جو ہے بالکل ایک مدرسے کی طرح ہے۔ یہ ایک عورت اگر سدھر گئی وہ کہ ایک مدرسہ ہے، وہ پورے خاندان کے لیے معمار قوم بن جاتی ہے وہ۔ اس لیے خاص کر عورتوں کے لیے انتظامات ہونا چاہیے، دروس کے لیے بھی، نماز کے لیے بھی، جمعے کے لیے بھی یہ تمام انتظامات ہو، تاکہ ہماری قوم کے اندر جہالت ختم ہو، دینداری عام ہو، دین کا تحفظ ہو سکے، اور ہمارے بچوں کا مستقبل صحیح معنی میں اسلامی ہو، اور ان بچوں کی زندگیاں صحیح ہو جائیں۔ ہمارے لوگوں کی جہالت دیکھو، قرآن بھی اٹھاتے ہیں تو کب اٹھاتے ہیں؟ جب ان کو اپنے بچوں کا نام رکھنا ہو۔ نام رکھنے کا طریقہ کیا معلوم ہے؟ بعض لوگ جو ہیں قرآن کو کھول کر کے انگلی جہاں رکھے، جس جگہ پہ انگلی پڑی وہ بچے کا نام، عجیب عجیب نام۔ جہالت بھائی، یہ سبھی جہالت کے ساتھ جنگ کرو، جہالت کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ اسلام آ کر کے 1400 سال ہو گئے ہیں، اسلامی زندگی میں علم کے ساتھ زندگی گزارنا ہے، اور عبادات بھی علم کے ساتھ ہونا، معاملات بھی علم کے ساتھ ہونا، حقوق کی ادائیگی بھی علم کے ساتھ ہونا، اور لوگوں کے ساتھ تعامل بھی، سلوک بھی
میاں بیوی کے تعلقات بھی، ساری چیزیں بھی صحیح علم کے ساتھ ہونا۔ آج میرے معاشرے میں سب سے بڑی چیز کی جو کمی ہے، صحیح علم، صحیح فکر۔ صحیح علم نہیں ہے، صحیح فکر نہیں ہے، اس وجہ سے لوگ خود گمراہ ہوتے ہیں، لوگوں کو گمراہ بھی کرتے ہیں۔ اس لیے خاص کر جو رمضان کا مہینہ جو آ رہا ہے، یہ ایک ٹریننگ کا مہینہ ہی نہیں ہے، بلکہ علم حاصل کرنے کا ایک مہینہ بھی ہے۔ یہ علم حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ خاص کر چند سالوں سے میں ایک چیز شروع کیا ہوں، فخر کے لیے نہیں بول رہا ہوں، بطور تحدیث نعمت بول رہا ہوں۔ فجر کی نماز میں ماشاءاللہ ایک بڑی تعداد آتی ہے نمازوں میں۔ میرا معمول ہے چند سالوں سے فجر کی نماز کے بعد، سلام کے بعد، اذکار کے بعد جو ہے صرف 2 منٹ ایک چھوٹی سی ایک حدیث، مختصر معنی مطلب۔ میں ائمہ حضرات علماء سے کہہ رہا ہوں کہ اپنے اپنے مسجدوں میں موقع اچھا ہے، پوری مسجد بھری رہتی، لوگ رہتے ہیں، زیادہ طویل بھی نہیں ہونا۔ خاص کر رمضان میں ایک حدیث یا ایک آیت، اس کا مختصر معنی 3 منٹ 4 منٹ، اس سے بڑھ کر نہیں ہونا، تاکہ لوگ اپنے اپنے کام پہ جانے والے جانیں، پڑھنے والے پڑھنے کے لیے چلے جائیں، نوکری پہ جانے والے نوکری پہ جائیں، آرام کرنے والے آرام کریں، لیکن موقع غنیمت جانیے۔ ایسے موقع سے لوگ جو ہے رمضان میں کچھ نہ کچھ سیکھیں لوگ۔ اس کے لیے میں آپ تمام علماء حضرات سے ایک درخواست رکھتا ہوں کہ اس ماہ رمضان میں یہ بھی کوشش کریں تاکہ صبح کا جو درس ہے 3 منٹ کا 4 منٹ کا، ہماری قوم میں علم آ جائے، بس علی بصیرہ قوم کچھ نہ کچھ آگے بڑھے، جہالت کو طلاق دے دیں، جہالت کو طلاق دے دیں۔ بلکہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے دنیا کو طلاق دیا تھا۔ کیا بولے معلوم ہے؟ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا انہوں نے، طلقت کی طلاقا بتتا لا رجعت بعدها، یا دنیا غری غیری، اے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے، مجھے تو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں نے تجھے ایسی طلاق دیا ہے اس میں رجوع کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو اس لیے آپ جہالت کے ساتھ خاتمہ کرو، جہالت کے ساتھ جنگ کرو، جہالت کو طلاق بتہ دے دو، اور تاکہ جو معاشرے میں علم ہی علم ہو، علم کے ساتھ آگے بڑھیں لوگ، عبادت بھی، معاملات بھی، اخلاق بھی، عادات بھی، ہر چیز علم کے ساتھ ہو۔ اللہ سے میں دعا بھی کرتا ہوں، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس ماہ رمضان میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کمانے، نیکیاں لوٹنے کا اللہ موقع نصیب فرمائے، اللہ مغفرت کا سامان مہیا فرمائے۔ اللہ جو بھی ہم سنتے ہیں، سناتے ہیں، سمجھتے ہیں، سمجھاتے ہیں، اللہ سب جو ہے قبول فرمائے، عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہ ہمارے بال بچوں کو دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، صحیح علم کے ساتھ زندگی گزارنے کا اللہ توفیق نصیب فرمائے، ہمارے اندر اللہ اخلاص نصیب فرمائے، للہیت نصیب فرمائے، اللہ جب تک رکھے دین پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، خاتمہ بالخیر نصیب فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔